بہت تھوڑے ہی عرصے میں عدنان ایسوسی ایٹ انٹرنیشنل موسم کی کوریج کے لیے ایک معتبر نام ہو گیا۔ اب کام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ شہرت ایک بار پیچھا پکڑ لے تو چھوڑتی نہیں، پھیلتی ہی جاتی ہے۔ موسم گرما میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کا دورہ کرنا تھا۔ وہ فل ٹور تھا جس میں 5 ٹیسٹ اور 6 ون ڈے انٹرنیشنل ہونا تھے۔ این اس عرصے میں آسٹریلیا کے موسم سرما کے کھیل ہونا تھے۔ پھر جب دنیا بھر میں سردی ہوتی ہے تو آسٹریلیا میں موسم گرما شروع ہونا ہوتا ہے۔ مصروفیت ہی مصروفیت تھی۔ ادھر عدنان نے ڈربی میں ہونے والی گھڑ دوڑ کو بھی لوٹنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کے لیے کچھ بھی تو مشکل نہیں رہا تھا اب۔ ٹیسٹ اینڈ کاؤنٹی کرکٹ بورڈ کا ممبر پیٹر فورڈ ہیری گولڈ سمتھ کے قریبی دوستوں میں سے تھا۔ اس وقت وہ گولڈ سمتھ کے ساتھ سینٹرل کورٹ میں بیٹھا پیٹ سمپرس کا دوسرے راؤنڈ کا میچ دیکھ رہا تھا۔ میچ یک طرفہ تھا، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ اس بار تو موسم نے تم لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، پیٹر فورڈ نے کہا۔ پورے 2 دن واش ہو گئے۔ ہاں، اور ایسا پہلی بار ہوا ہے، گولڈ سمتھ نے جواب دیا۔ اور اب مسلسل بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، گولڈ سمتھ نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ فورڈ کے لہجے میں حیرت تھی۔ اب ہمارا ہر دن انشورڈ ہے۔ جس روز بارش ہوگی اس روز معاہدے کے مطابق ہمیں گیٹ منی کا دگنا واپس ملے گا۔ فورڈ حیران رہ گیا۔ کون سی کمپنی ہے بھائی؟ یہ تو بہت مشکل کوریج ہے، تم تو بارش کی دعا مانگتے ہوگے۔ لطف یہ ہے کہ اس شق کے مطابق کوئی میچ ڈسٹرب نہ ہو تو بھی بارش کی صورت میں ہمیں ادائیگی ہوگی۔ واہ بھائی، اس سمر میں ہمارا بھی کانٹریکٹ کرا دو ان سے۔ کرا دوں گا۔ میچ ختم ہوا تو گولڈ سمتھ نے کہا، کوئی مصروفیت نہ ہو تو آج لنچ میرے ساتھ کرو، میں فارغ ہوں، چلو۔ وہ دونوں باہر آئے تو ایک بہت بڑی حیرت ان کی منتظر تھی۔ ومبلڈن اور اس کے گرد و نواح کے تھوڑے سے علاقے کو چھوڑ کر پورے لندن میں بارش ہو رہی تھی، موسلا دھار بارش۔ یہ تو لگتا ہے کہ بارش نے صرف تم لوگوں کو بخشا ہے، فورڈ نے کہا۔ یہی بات ہے، گولڈ سمتھ نے گہری سانس لی۔ اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ شخص جادوگر ہے۔ جادوگر؟ فورڈ نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا کہا؟ جادوگر؟ تمہارا مطلب ہے ووڈو؟ کچھ بھی سمجھ لو، وہ شخص انڈین ہے۔ جانتے ہو، اس نے ہمیں چیلنج کیا کہ محکمہ موسمیات کی بارش نہ ہونے کی پیش گوئی کے باوجود ایسی بارش ہوگی کہ افتتاحی میچ بھی نہیں کھیلا جا سکے گا۔ اور پہلے اور دوسرے دن صبح 7 بجے سے 11 بجے تک ایسی بارش ہوئی کہ واقعی افتتاحی میچ بھی نہیں کھیلا جا سکا۔ اس کے بعد ہم نے اس سے معاہدہ کر لیا۔ بھائی، مجھے اس کا فون نمبر دو، ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی دے دوں گا۔ شیاطین کے لندن بیورو کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ میں تو پریشان ہو گیا ہوں، بیورو چیف نے کہا۔ مگر ابھی تو صورتحال قابو میں ہے، ایک ممبر بولا۔ صرف اس لیے کہ ہمیں یہ نقطہ سوج گیا تھا کہ صرف ومبلڈن کو بارش سے محفوظ رکھنا ہے، ورنہ سوچو کہ یہاں سے بادلوں کو بوند پڑنے سے پہلے لندن سے باہر دھکیلنا کتنا مشکل کام تھا۔ اور اب ہمارے پاس نفری بھی نہیں تھی۔ جو کمک آئی تھی اس کا کیا ہوا؟ اسے اضافے کے ساتھ امریکہ بھیجنا پڑا، وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ خیر، ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، ایک اور ممبر نے جھجری لے کے کہا۔ بارش کرانے کے مقابلے میں بارش نہ ہونے دینا زیادہ آسان ہے۔ ہمارے لیے ہے، امریکہ والے رو رہے ہیں، وہاں انہیں بیک وقت 50-60 محاذوں پہ لڑنا پڑ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ مصیبت ہم پر کیسے آئی؟ یہ تو ہز ایکسیلنسی ہی بتا سکتے ہیں، بیورو چیف نے آہ بھر کے کہا۔ ہمارا تو فیلڈ ورک بھی دھرا کا دھرا رہ گیا اور ہر وقت تھکن سوار رہنے لگی ہے۔ واقعی بہت خراب صورتحال ہے۔ حکومتی کارروائیوں نے سلیمان کو بہت بڑی شخصیت بنا دیا تھا۔ اپنے علاقے میں اس کا شمار بڑے اور اہم لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ ذرا فرصت ملی تو اس کی سوشل لائف بھی شروع ہو گئی۔ دوسری طرف عدنان کے نہ ہونے کی وجہ سے دارالتام کا بوجھ بھی اس پر پڑ گیا۔ فرصت ملی تو اس نے رضوان کو بھی چیک کیا۔ رضوان کے متعلق وہ عدنان سے شرط لگا چکا تھا۔ یہ امر یقینی تھا کہ شیطان نے رضوان کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، مگر رضوان سدھرا نہیں تھا۔ اس کے شب و روز ویسے ہی گزر رہے تھے۔ اب شیطان کو رضوان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔
اس نے اداسی سے سوچا رضوان پوری طرح اس کے رنگ میں رنگ چکا ہے، اب رضوان آپ ہی اپنے لیے کافی ہے۔ فرصت ملی تو اسے فرزانہ بھی یاد آئی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا، مگر جو اعصابی اور ذہنی جنگ لڑی تھی اس نے اسے اپنے بارے میں سوچنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ اب اس کے پاس وقت تھا اور وہ سوچ سکتا تھا۔ فرزانہ سے اسے محبت ہو گئی تھی، اور وہ محبت بے سبب نہیں تھی۔ وہ پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں فرزانہ جیسی کوئی لڑکی نہیں آئی، اور کم از کم اس کے منہ سے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس لیے کہ وہ ایسا آدمی نہیں تھا کہ جس کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی آئی ہی نہ ہو۔ اس کی زندگی میں سینکڑوں لڑکیاں آ چکی تھیں، اور وہ سب کی سب تقریباً ایک جیسی ہی تھیں، اور وہ خود سینکڑوں لڑکیوں کی زندگی میں گھس چکا تھا۔ ان میں اچھی بھی تھیں اور بری بھی، مگر اس نے انہیں بلا تفریق استعمال و برباد کیا۔ اگر وہ عورت کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا تو یہ غلط نہیں تھا، مگر فرزانہ اس کے لیے نیا تجربہ تھی۔ سلیمان کی زندگی میں ایسی کئی لڑکیاں آئی تھیں جنہیں اس نے رکشا یا ٹیکسی میں گھر چھوڑنے کی آفر کی، اور وہ بلا جھجک تیار ہو گئیں۔ یہ الگ بات کہ رکشا یا ٹیکسی کی منزل باہمی رضامندی سے کوئی سنیما ہاؤس، کوئی ریسٹورینٹ یا کوئی تفریح گاہ ثابت ہوئی، لیکن فرزانہ سے پہلے سلیمان کا واسطہ کبھی کسی ایسی لڑکی سے نہیں پڑا تھا جس نے دوستوں کے ہوتے ہوئے اس کی لفٹ قبول کی ہو۔ پھر ٹیکسی ہی میں اس نے اپنا فون نمبر دے دیا اور گھر آنے کی دعوت بھی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ باپ نہیں ہے، ماں نرس ہے جس کی رات کی ڈیوٹی ہے، یعنی میدان صاف ملے گا۔ سلیمان کو 20 لڑکیوں نے اسی طرح موقع دے کر اپنے گھر بلایا تھا۔ نتیجہ ہر بار ایک ہی نکلا تھا، سوائے فرزانہ کے۔ اب تک ہر لڑکی نے یہی کہا تھا کہ آپ مجھے پہلی نظر میں ہی اچھے لگے تھے اور مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ فرزانہ نے بھی یہی کہا تھا، مگر اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ سب لڑکیاں اکیلے گھر میں اسے بلانے کا جواز یہی بتاتی تھیں کہ انہوں نے سلیمان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نکالا ہے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، اور ہوا بھی یہی تھا۔ سلیمان نے ان لڑکیوں کو اور لڑکیوں نے سلیمان کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ فرزانہ نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ باتیں کرنا چاہتی ہے، اپنے بارے میں سب کچھ بتانا اور اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہے، مگر اس نے ایک بات اور کہی تھی جو کسی اور لڑکی نے کبھی نہیں کہی تھی۔ اس نے کہا تھا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اس کے لہجے میں جو یقین اور اعتماد تھا وہ اس دنیا کی چیز نہیں لگتا تھا۔ پھر فرزانہ نے بھی ہر لڑکی کی طرح مزاحمت کی تھی، لیکن وہ سچی مزاحمت تھی، ورنہ لڑکیاں یہ دکھانے اور ثابت کرنے کے لیے مزاحمت کرتی ہیں کہ وہ ایسی ویسی نہیں۔ فرزانہ کے سوا کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جو اس کی پیش قدمیوں پر توہین اور ذلت کے احساس سے شل ہو کر رو پڑی ہو، اور فرزانہ ہی وہ لڑکی تھی جس کے سامنے اس نے اپنے بدترین ہونے کا اعتراف کیا تھا، لیکن وہ اسے اچھا سمجھتی تھی۔ اس سب کچھ کے بعد کون سی بڑی بات تھی کہ اسے فرزانہ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود کو فرزانہ کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے وہ چونک پڑا۔ ارے اسے احساس بھی نہیں ہوا، مگر سچ یہ ہے کہ فرزانہ سے ملاقات کے بعد وہ غیر محسوس طور پہ خودکار انداز میں برائیوں سے دور ہوتا گیا۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ اس نے اب تک شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور وہ کسی عورت کے قریب بھی نہیں گیا تھا، حالانکہ اس کے پاس مواقع اب پہلے سے زیادہ ہی تھے، کیونکہ اب اس کے پاس بے حساب دولت تھی۔ البتہ شرط لگانے سے وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ یہ سوچ کر بجھ گیا کہ اس کا سبب فرصت نہ ملنا ہے۔ وہ مصروف ہی رہا۔ پھر شیطان سے جنگ نے اسے مہلت ہی نہیں دی، لیکن فوراً ہی اسے خیال آیا کہ عیاشی تو وہ اس کے باوجود بھی کر سکتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں خوب غور و فکر کرنے اور اپنا تجزیہ کرنے کے بعد وہ دیانتداری اور غیر جانبداری سے اس نتیجے پر پہنچا کہ اگرچہ وہ برا تو وہ اب بھی ہے، مگر پہلے جیسا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ نیک نہیں ہے۔ پھر بھی اب وہ فرزانہ کو پرپوز کر سکتا ہے، اور فرزانہ تو اسے تمام برائیوں کے باوجود اپنا سمجھتی تھی۔ دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن کا کھیل ختم ہوا تو انگلینڈ کو یقینی شکست کا سامنا تھا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دوسرے دن کھیل ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے اپنی اننگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت پاکستان کا سکور 5 وکٹوں کے نقصان پر 564 تھا۔ یہ اچھا سکور تھا، لیکن ایسے سکورز کے باوجود میچ ڈرا ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے میں میچ کا انحصار بعد میں کھیلنے والی ٹیم کی بیٹنگ پر ہوتا ہے، مگر پاکستانی بالرز نے شاندار بولنگ کر کے میچ کو دلچسپ مرحلے میں داخل کر دیا۔ پاکستانی کرکٹرز نے 1 گھنٹے کے کھیل میں انگلینڈ کو صرف 24 رن بنانے دیے اور ان کے 2 کھلاڑی آؤٹ کر لیے۔
لیکن تیسرے دن کا کھیل انگلینڈ کی قسمت میں مہر لگا گیا۔ انگریز بیٹسمین پورے دن صرف وکٹ بچانے کی جدوجہد کرتے رہے۔ اسکور کرنا ان کا مسئلہ نہیں تھا، انہیں تو وکٹ بچانا تھی۔ اس طرح وہ میچ بچا سکتے تھے، مگر پاکستانی بالرز کھیل پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ صرف تیسری اور چوتھی وکٹ مدافعت کر سکی۔ چوتھی وکٹ گرنے کے بعد پوری ٹیم ڈھیر ہو گئی۔ ستم یہ ہوا کہ انہیں آخری آدھے گھنٹے میں دوسری اننگ شروع کرنا پڑی۔ پہلے ہی اوور میں اوپنر آؤٹ ہو گیا۔ ون ڈاؤن کھیلنے کے لیے مستند بیٹسمین کی بجائے نائٹ واچ مین بھیجا گیا۔ چوتھے اوور میں وہ بھی داغ مفارقت دے گیا، یوں ایک اور نائٹ واچ مین بھیجا گیا۔ پھر جیسے تیسے باقی 3 اوور جھیل لیے گئے۔ تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے پر یہ پوزیشن تھی کہ انگلینڈ کو دوسری اننگ میں میچ بچانے کے لیے 363 رن بنانے تھے اور 2 دن بیٹنگ کرنا تھی۔ اس میں سے 11 رن وہ پہلے بنا چکے تھے، مگر ان کے 2 کھلاڑی بھی آؤٹ ہو چکے تھے۔ اب صرف بارش ہی میچ جتا سکتی تھی۔ اس روز میچ ختم ہونے سے ذرا پہلے پیٹر فورڈ عدنان سے ملنے آیا تو عدنان کو حیرت ہوئی۔ معاملات ٹھیک ٹھاک ہی چل رہے تھے۔ پہلا ٹیسٹ بھی بارش سے محفوظ رہا اور دوسرا ٹیسٹ بھی اب تک محفوظ ہی تھا اور یقین تھا کہ بارش نہیں ہوگی۔ مسٹر فورڈ، فرمائیے کیسے زحمت کی؟ عدنان نے کہا۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، پیٹر فورڈ بولا۔ عدنان خوش ہو گیا کہ کوئی اور کاروباری معاہدہ ہونے والا ہے۔ جی فرمائیے، اس نے بے حد خوش اخلاقی سے کہا۔ ہم یہ میچ بچانا چاہتے ہیں، ہر قیمت پر۔ پہلے تو عدنان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا، پھر اس نے حیرت سے پوچھا، آپ دوسرے ٹیسٹ میچ کی بات کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، پیٹر فورڈ نے کہا۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ رولز کے تحت آپ مجھے اپنی ٹیم میں شامل نہیں کر سکتے، اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ میں بہت اچھا بیٹسمین کبھی نہیں رہا، عدنان نے مسخرے پن سے کہا۔ پھر پاکستانی بالرز جس طرح بالنگ کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر آپ برائن لارا اور ٹنڈولکر کی خدمات بھی حاصل کریں تب بھی میچ نہیں بچا سکیں گے۔ پیٹر فورڈ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ پلیز سنجیدگی اختیار کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بارش ہو جائے تو میچ بچ سکتا ہے۔ درست کہا آپ نے، مگر بارش کی دعا تو دور کی بات، میں تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ معاہدے کے تحت ہماری فرم آپ کو بارش سے تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بارش ہوگی بھی نہیں، مگر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2 دن موسلادھار بارش ہو۔ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے اور عام لوگوں کے چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کے چاہنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عدنان نے دل ہی دل میں نعوذ باللہ کہا۔ پھر پیٹر فورڈ سے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اول تو یہ ممکن نہیں، دوسرے ممکن بھی ہو تو بارش ہونے کی صورت میں ہمیں آپ کو لاکھوں پاؤنڈ ادا کرنے ہوں گے، لہٰذا بارش تو ہماری دشمن ہی ہے۔ دوست بھی ہو سکتی ہے، پیٹر فورڈ پہلی بار مسکرایا۔ بارش ہوئی تو ہم آپ سے کوئی ہرجانہ وصول نہیں کریں گے، الٹا ہم آپ کو معقول معاوضہ دیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں بارش کیسے کرا سکتا ہوں؟ جیسے ومبلڈن میں کرائی تھی، فورڈ شاطرانہ انداز میں مسکرایا۔ آپ کا خیال ہے میں کون ہوں؟ عدنان نے ذرا تھیکے لہجے میں پوچھا۔ مشرق کا جادوگر، فورڈ نے بلا جھجک کہا۔ لا حول ولا قوت، عدنان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ سب کہانیوں میں ہوتا ہے، ہم بڑے سائنٹیفک انداز میں کام کر رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے پاس جدید ترین محکمہ موسمیات ہے جو آپ کے محکمہ موسمیات سے 100 سال آگے ہے۔ آپ 1000 سال آگے بھی کہہ لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، فورڈ نے بے پرواہی سے کہا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ومبلڈن کے ارد گرد کو چھوڑ کے پورے لندن میں موسلادھار بارش ہوتے دیکھی ہے۔ بخشش صرف ومبلڈن کی ہوئی تھی۔ گفتگو بہت خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ عدنان نے جلدی سے موضوع بدلا۔ یہ ٹیسٹ بچانا اتنا ضروری کیوں ہے آپ کے لیے؟ آج میچ دیکھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، یہ میچ ہار گئے تو اگلے میچ میں اسٹیڈیم خالی پڑا ہوگا، فورڈ نے آہ بھر کے کہا۔ اور آپ کو جو ہم بھاری فیس دے رہے ہیں وہ گیٹ منی کی بدولت ہے۔ گیٹ منی پہ کیا اثر پڑے گا؟ مجھے معلوم ہے کہ تیسرا اور چوتھا ٹیسٹ ابھی سیل آؤٹ ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن لوگ ٹکٹ خریدنے کے باوجود میچ دیکھنے نہ آئیں تو یہ کھیل کی توہین ہے۔ ہماری ٹیم کا مورال پہلے ہی بہت ڈاؤن ہے، وہ تو تباہ ہو جائے گی۔ مسٹر فورڈ، یہ 5 میچوں کی سیریز ہے، پاکستان کو 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی تو سیریز اور سنسنی خیز ہو جائے گی، عدنان نے دلیل دی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟
ہارے ہوئے گھوڑے دوڑ ہی نہیں سکتے. ہمارے ہاں کرکٹ کا بحران اب تقریباً 2 دہائی پرانا ہو چکا ہے. پچھلے 15-20 سالوں میں انگلش کرکٹ ٹیم بہت بیمار رہی ہے. سچ پوچھو تو لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہی ہے. ذرا سوچو تو، کرکٹ کی سب سے بڑی نرسری ہمارے ہاں ہے. اوسط درجے کا غیر ملکی کھلاڑی جو یہاں کاؤنٹی کھیلتا ہے 2-3 سال میں عظیم کھلاڑی بن جاتا ہے. لیکن پچھلے برسوں میں ہم نے کتنے عظیم کھلاڑی پروڈیوس کیے ہیں؟ ایک بھی نہیں. اور کرکٹ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ ایک بہت بڑی روایت ہے اور ہم روایت پرست قوم ہیں. یہ مبالغہ نہیں کہ ہم نے دنیا کو کرکٹ کھیلنا ہی نہیں سکھایا، اس کے آداب سے بھی روشناس کرایا ہے. مگر ہم نے عملاً دکھایا کہ ہار کر بھی سر بلند رہا جا سکتا ہے. اسپورٹس مین شپ کے معلم ہم ہی ہیں. مگر پچھلے 10 سالوں کو دیکھو، ہمارے نقاد تنگ نظر ہو گئے ہیں. ہمارے اسپورٹس رائٹر غیر جانبداری سے محروم ہو گئے ہیں. مہمان ٹیمیں انگلینڈ آتے ہوئے گھبرانے لگیں. ان کے یہاں پہنچتے ہی ان کے خلاف مہم شروع کر دی جاتی ہے. اسپورٹس رائٹر اور نقاد ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ان کھلاڑیوں کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہو. انضمام الحق کی مثال سامنے رکھو. ہم سب میچ سے پہلے اور میدان کے باہر مخالف ٹیم کی شکست دینے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی ٹیم پر یقین اور اعتماد نہیں. ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے بری ٹیم ہے اور ہم ہارتے ہارتے تھک چکے ہیں. مسلسل ہارنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. ہاں سچ میں وی آر بیڈ اسپورٹس ناؤ. اور ان سب کے باوجود ہم ہار جائیں تو مخالف کی فتح کو بے اثر کرنے کے لیے الزام تراشیوں کی مہم شروع کر دیتے ہیں. ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. بال ٹیمپرنگ، سلو بالنگ ریٹ وغیرہ وغیرہ. تم سمجھ نہیں سکتے کہ کرکٹ کا زوال ہمارا قومی زوال ہے. اور یہ ہمارا معاشرتی، معاشی، سیاسی اور اخلاقی زوال ہے. ہم ذہنی طور پہ دیوالیہ ہوئے جا رہے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرکٹ کے اس ڈاؤن فال کو جو سلائیڈنگ ہے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم وہی کر رہے ہیں، بڑی سنجیدگی اور خلوص سے. ہم نے کاؤنٹی کرکٹ میں تمام تجربے اور آپریشن کر کے دیکھ لیے. اب ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی ٹیم کو شکست سے بچانے کے لیے تم سے منہ مانگے داموں پر بارش خرید لیں. میری بات پہ غور کر رہے ہو نا؟ منہ مانگے داموں. عدنان خاموش بیٹھا یہ سب کچھ سن رہا تھا. جو کچھ ساری دنیا کہہ رہی تھی وہ ایک انگریز کی زبانی سن رہا تھا. اسے اپنے سامنے بیٹھے اس انگریز کی نیت اور خلوص میں کوئی شبہ نہیں تھا. بس ایک خامی تھی اس کی سوچ میں. وہ منفی ذرائع سے مثبت نتائج حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن وہ اسے یہ بات کیسے سمجھاتا؟ جانتا تھا کہ اس کے اپنے وطن میں ہدایت یافتہ لوگ بھی یہی کر رہے ہیں. رشوت کے پیسے سے، ناجائز دولت سے نیکیاں، حج، قربانی، زکوٰۃ، خیرات، مسجدوں کی تعمیر اور غریبوں کی مدد. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سامان کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کیکر پہ انگور کی بیل چڑھا رہے ہیں. آخرت میں تو انگور بھی نہیں ملیں گے. انگور تو یہیں چھلنی ہو کر ضائع ہو جائیں گے. پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ فورڈ نے اسے چونکا دیا. دیکھیے، میں اپنے موسم کے ایکسپرٹ سے بات کر کے ہی کچھ کر سکوں گا. میں 2 گھنٹے بعد آپ کو فون کروں گا. میں منتظر رہوں گا، پیٹر فورڈ نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. فورڈ کے جاتے ہی عدنان فون کی طرف متوجہ ہو گیا. اسے اب سلمان سے رابطہ کرنا تھا. سلیمان مایوس تھا. طرح طرح کے وہمیں اسے ستا رہے تھے. رات 9 بجے اس نے پہلی بار فرزانہ کا نمبر ملایا. انگیج کی ٹون سنائی دی. 2 منٹ بعد اس نے پھر ملایا. دوسری طرف سے اب بھی انگیج کی ٹون تھی. سلیمان بہت ایکسائٹڈ تھا. وہ بار بار نمبر ملاتا رہا لیکن فون انگیج ہی ملا. اچانک ایک خیال آیا اور اس کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے. عام طور پر فون پر اتنی طویل گفتگو نہیں ہوتی. اتنی گفتگو تو خواتین بھی نہیں کرتی. اسے نمبر ملانے کی کوشش میں 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا. یہ طے تھا کہ فرزانہ کی ماں گھر پر نہیں ہوگی. گھر میں فرزانہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا. تو گویا فون پر یہ گفتگو فرزانہ ہی کر رہی تھی. مگر اتنی طویل گفتگو، اور کس سے بات کر رہی ہے وہ؟ اتنی طویل گفتگو تو رومانوی ہی ہو سکتی ہے. یہ سوچتے ہی اس کے بدن میں چنگاریاں سی اڑنے لگیں. یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا. یہ تو وہی ہوا کہ میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. لیکن یہ سب بعد قیاس نہیں تھا بلکہ فطری تھا. خاص طور پر فرزانہ کو درپیش صورتحال کے پیش نظر تو یہ بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا. فرزانہ کا گھر مرد سے محروم تھا. ماں کے سوا اس کا کوئی نہیں تھا.
شادی اس کے گھر کی ضرورت تھی. فرزانہ کی ماں کو ایک ایسے داماد کی ضرورت تھی جو داماد نہیں بیٹا بن جائے. مگر فرزانہ نے کہا تھا کہ وہ اس کے خواب دیکھتی رہی ہے. اس نے کامل یقین ظاہر کیا تھا کچھ بھی ہو اس کی شادی سلیمان سے ہی ہوگی. اسے یقین تھا کہ انہیں ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو کیا اتنی جلدی وہ یہ سب کچھ بھول گئی؟ ایسا ہی ہوتا ہے، لڑکیوں کو بھولتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی، دل نے جواب دیا. ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مٹھیاں بھیج کر غرایا. میں فرزانہ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا. اسے جواب دہی کرنی ہوگی، اپنا فیصلہ تبدیل کرنا ہوگا. اس نے پھر نمبر ملایا. انگیج کی ٹون سنتے ہی اس نے میز پہ پوری قوت سے گھونسا مارا. فرزانہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی. اس پر دیوانگی طاری تھی. وحشت خون بن کر شریانوں کی دیواروں سے سر ٹکرا رہی تھی. یہ کیفیت اس بات کی غماز تھی کہ وہ فرزانہ سے شدید محبت کرتا ہے. شاید اسی دن سے جب وہ پہلی بار اس کے گھر گیا تھا، بلکہ شاید اسی لمحے سے جب اس نے پہلی بار اسے بس اسٹاپ پر دیکھا تھا. لیکن اس وقت اس عالم وحشت میں وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھنے، تجزیہ کرنے اور اس سے نتائج اخذ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. کوشش کرتے کرتے 11 بج گئے. اس کی سماعت کو انگیج ٹون کے سوا کچھ نہیں ملا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ آخری بار نمبر ملائے گا. کم از کم 10 منٹ کا وقفہ دے کر، اور اس بار بھی فون انگیج ملا تو وہ فون نہیں کرے گا بلکہ براہ راست فرزانہ کے گھر پہنچ کر اس کی خبر لے گا. اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد وہ گھڑی پر نظریں جما کر بیٹھ گیا. اندر کی وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی تھی. جیسے ہی 10 منٹ پورے ہوئے اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا. اسی لمحے فون کی گھنٹی چیخ اٹھی. وہ سحر زدہ تھا انسٹرومنٹ کو دیکھتا رہا. گھنٹی اسے اس کیفے سے، اس ٹرانس سے باہر لے آئی تھی جس میں وہ 2 گھنٹے سے تھا. اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں کہا، سلیمان اسپیکنگ. دوسری طرف سے عدنان کی آواز سنائی دی. کیا حال ہے سلیمان؟ بہت برا حال ہے. خیریت تو ہے؟ عدنان کے لہجے میں تشویش در آئی. بتا نہیں سکتا، لہٰذا چھوڑو، اپنی سناؤ، سلیمان نے خشک لہجے میں کہا. ادھر خیریت ہے، بس ایک تبدیلی کا امکان ہے. مجھے لگتا ہے کہ کل اور پرسوں اولڈ ٹریفورڈ میں اتنی بارش ہوگی کہ کھیل نہیں ہو سکے گا اور ٹیسٹ ڈرا ہو جائے گا. ہاں بالکل. عدنان کے لہجے میں سنسنی اور بےتابی تھی. میرا بھی یہی خیال ہے، سلیمان نے اطمینان سے کہا. کیا کہہ رہے ہو؟ لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ دوسری طرف عدنان اچھل پڑا ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. تم میری بات سمجھ نہیں رہے ہو. خوب اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، سلیمان نے خشک لہجے میں کہا. میدان میں شکست کھانے والے میدان کے باہر شکست سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ منہ مانگا معاوضہ دیں گے، یہ اندازہ بھی کر سکتا ہوں. تو پھر بات یہ ہے کہ میں یہ میچ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا ہوں. میں اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا. بہت اچھا اور سچا پاکستانی ہوں میں. بات کروڑوں کی ہے، دوسری طرف سے عدنان نے کہا. بات پوری دنیا کی دولت کی ہو تو بھی کیا، میں بنیادی طور پر ایک کلرک ہوں جس کا بغیر لو میرج کے دولت سے ناطہ جڑا ہوا ہے. میں ہنی مون منا رہا ہوں، لیکن جانتا ہوں کہ انجام کار ناچاقی ہوگی اور علیحدگی ہو جائے گی. ممکن ہے مجھے نان نفقہ بھی ادا کرنا پڑے، لیکن یار. میری بات غور سے سنو عدنان، تم میرے بہترین دوست ہو، سلیمان نے عدنان کی بات کاٹتے ہوئے کہا. لیکن تم نے ایک ضمنی اور غیر اہم بات کو اہم ترین بنا لیا ہے اور اصل بات کو بھول بیٹھے ہو. مجھے یاد دلانا پڑے گا. تم جسے منفعت بخش کاروبار سمجھ کر اس کے بارے میں سیریس ہو گئے ہو، وہ منفعت بخش ہے ضرور، لیکن ان معنوں میں نہیں جن میں تم سمجھ رہے ہو. یہ کاروبار در حقیقت ایک بدترین دشمن سے جنگ ہے. ہمیں اس پر فتح حاصل کرنی ہے. دولت کمانا ہمارا مقصد نہیں، البتہ یہ امکان موجود ہے کہ ہمیں آخرت میں اس کا نفع پہنچے. ریسیور پر چند لمحے خاموشی رہی، پھر عدنان کی آواز ابھری. لہجے میں شرمندگی تھی. یاد دلانے کا شکریہ سلیمان، میں واقعی بھول گیا تھا دوست. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. عدنان نے کریڈل کو انگلی سے دباتے ہوئے گہری سانس لی اور فوراً ہی پیٹر فورڈ کا نمبر ملایا. مسٹر فورڈ، عدنان بول رہا ہوں، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا. یس مسٹر عدنان، کوئی اچھی خبر؟ سوری مسٹر فورڈ، ہمارے ایکسپرٹ نے بھی وہی کہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا. اس معاملے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. یہ وہ بات ہے جسے ہم تسلیم نہیں کر سکتے. میں اس صورت میں آپ کو کسی بھی طرح یقین نہیں دلا سکتا. اس کی ضرورت بھی نہیں.
اور بتا دوں کہ اس ٹیسٹ کے بعد ہم اس پر غور کریں گے کہ معاہدہ کینسل کر دیں۔ آپ کی مرضی، لیکن معاہدے کی روح سے آپ کو معاوضہ 5 ٹیسٹ میچوں کا ادا کرنا ہوگا۔ کوشش کر دیکھنا، تمہیں عدالتوں کا تجربہ بھی ہو جائے گا۔ دوسری طرف ریسیور پٹخ دیا گیا۔ عدنان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سلیمان نے بروقت اسے اس کاروبار کی حیثیت یاد دلا دی۔ واقعی اس کا مقصد دولت کمانا نہیں تھا، شیطان کو شکست دینا تھا۔ یہ الگ بات کہ بونس میں انہیں لاکھوں کروڑوں مل رہے تھے۔ اس وقت تک عدنان ایسوسی ایٹس کی آمدنی کروڑوں میں تھی۔ رابرٹ مچم نے اسے چونکا دیا۔ سر، 3 افراد آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تم انہیں مطمئن کر سکتے ہو؟ عدنان نے بے دہانی سے کہا۔ وہ مصر ہیں کہ آپ سے ہی بات کریں گے۔ البتہ میں نے یہ اطمینان کر لیا ہے کہ یہ بڑا بزنس ہے اور موسم سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں بھیج دو۔ رابرٹ کے باہر جانے کے بعد وہ 3 افراد کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی عدنان سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ صورت شکل سے اچھے نہیں لگتے تھے، سب سے بڑھ کر یہ کہ تینوں ایشیائی بلکہ ہم وطن لگ رہے تھے۔ تشریف رکھیے، اس نے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ تینوں بیٹھ گئے۔ شکریہ، آپ ہم سے اپنی مادری زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، عدنان بھی مسکرا دیا۔ پردیس میں کسی ہم وطن کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ درست کہا آپ نے۔ یہ بتائیے کہ کیا پئیں گے؟ چائے منگوا لیجیے۔ وہی ایک شخص بات کر رہا تھا، دوسرے دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ عدنان نے انٹرکام پہ مس شیلا سے چائے بھجوانے کو کہا اور پھر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پہلے تعارف ہو جائے، میں طارق زبیر ہوں، یہ سیتا رام ہے اور یہ بھیم سنگھ۔ اس نے اپنے تینوں ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، میں عدنان احمد ہوں۔ آپ کو کون نہیں جانتا؟ طارق عیاری سے مسکرایا۔ ہم تینوں بزنس مین ہیں، الگ الگ بزنس ہے ہمارا، لیکن فیلڈ ایک ہی ہے۔ بہت خوب، عدنان نے کہا۔ وہ کاروبار کے سلسلے میں اس کی وضاحت کا منتظر تھا۔ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک مشترک قدر ہے۔ Our business is also not legitimate like you۔ عدنان سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ My business is perfectly legitimate۔ بظاہر تو ہمارا بزنس بھی لیجیمیٹ ہی ہے۔ ہر لمحہ ان کے لیے عدنان کی ناپسندیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ کے خیال میں میرا بزنس کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بارشوں اور روشن اور چمکدار دنوں کی فروخت۔ عدنان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ چیز جس پر کسی انسان کا اختیار نہیں۔ مگر آپ اپنا اختیار ثابت کر چکے ہیں، اس لیے بزنس مین ہیں۔ میرا خیال ہے اب کام کی بات ہو جائے، عدنان نے خشک لہجے میں کہا۔ آپ نے ابھی تک اپنے کاروبار کی نوعیت نہیں بتائی۔ ہمارا کاروبار ہے شرطیں لگانا، شرطیں قبول کرنا، طارق نے کہا۔ مختصر لفظوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارا میدان بہت پھیلا ہوا ہے، ہم ہر بات پر شرط قبول کرتے ہیں اور ہر شرط لگانے کو تیار رہتے ہیں، کھیل سے موسم تک، تجارت سے سیاست تک اور مذہب سے قدرتی آفات تک۔ عدنان پھر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اسے سلیمان کا خیال آ گیا تھا۔ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ دوسرے ٹیسٹ کی صورتحال تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 روز میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ انگلینڈ یقینی طور پہ میچ ہارنے والا ہے۔ جی ہاں، چنانچہ ہم نے 2 شرطیں میدان میں اچھال دیں، طارق نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ ایک یہ کہ انگلینڈ میچ نہیں ہارے گا، دوسرے یہ کہ دونوں دن شدید بارش ہوگی۔ لیکن یہ ناممکن ہے، عدنان بولا۔ ناممکنات سے ہی یہ بزنس چلتا ہے، طارق نے دانش مندانہ انداز میں کہا۔ اس پر بھاؤ بہت اچھا ملتا ہے، لیکن ناممکن ہونے کی وجہ سے آپ کو نقصان بھی تو ہوگا۔ ہم ناممکن کو ممکن بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں، اس لیے اس بزنس میں ہیں۔ اب ہماری ان 2 شرطوں کو دیکھیں۔ در حقیقت یہ ایک ہی شرط ہے، بارش ہوگی تو انگلینڈ کے ہارنے کا سوال ہی نہیں۔ اس سے یہ ہوا کہ شائقین کے لیے ورائٹی بن گئی۔ لیکن آپ نے بارش کے متعلق شرط کیسے لگائی جبکہ اس کا امکان ہے ہی نہیں؟ یہ شرط ہم نے آپ کے زور پر لگائی ہے، طارق نے عدنان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بارش کرا سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں کسی کے اختیار میں نہیں، خدا کے سوا۔ کاروباری دنیا میں خدا نہیں چلتا،
طارق نے خشک لہجے میں کہا، ہم آپ کے متعلق سب جانتے ہیں، ومبلڈن اور آسٹریلیا اور امریکہ تک آپ نے ہر جگہ یہی ثابت کیا ہے کہ موسم کی باغیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، عدنان نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہاں، اللہ نے مجھے اس سلسلے میں چھٹی حص دی ہے، بارش ہونے والی ہو تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ لیکن ومبلڈن کے موقع پر تو آپ نے ومبلڈن کے منتظمین کو غیر متوقع اور مسلسل بارش کے ذریعے رام کیا تھا۔ سیتا رام نے پہلی بار زبان کھولی۔ عدنان اس سوال کے لیے تیار تھا۔ میں نے صرف اپنی چھٹی حص سے فائدہ اٹھایا تھا۔ محکمہ موسمیات نے بارش نہ ہونے کی پیشگوئی کی تھی، جبکہ میری حص بتا رہی تھی کہ موسلادھار بارش ہوگی۔ چنانچہ میں نے انہیں موسم سے تحفظ کی آفر کر ڈالی۔ میری توقع کے مطابق انہوں نے مجھے رد کر دیا۔ اپنی حص کے مطابق میں نے انہیں چیلنج کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ 2 دن بارش ہوتی رہی تو وہ میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ اور اب آپ کی چھٹی حص خاموش ہے، یعنی اگلے 2 روز بارش کا کوئی امکان نہیں؟ طارق نے پوچھا۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ اور آپ بارش نہیں کرا سکتے؟ یہ بھیم سنگھ تھا، میں عرض کر چکا ہوں۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سوری مسٹر عدنان، ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا، چائے کا شکریہ۔ وہ ہاتھ ملا کر دروازے کی طرف بڑھے۔ سنیے، عدنان نے انہیں پکارا۔ وہ تینوں پلٹے۔ طارق نے کہا، ارے ہم نے آپ کو کوئی آفر بھی تو نہیں کی، دیکھیے ہم آپ کو منہ مانگا معاوضہ دیں گے۔ عدنان ان کی غلط فہمی سمجھ گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے ان کی آفر قبول کرنے کی غرض سے انہیں پکارا ہے۔ سوری، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ میں بزنس مین ہوں، کام میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی بھی انکار نہ کرتا، بلکہ مالی پہلو سے بات چیت کرتا۔ تو پھر؟ طارق نے پوچھا۔ یہ سوال اس کے دونوں ساتھیوں کی نگاہوں میں بھی تھا۔ مجھے اس کا حق تو نہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کیا کریں گے؟ بارش نہیں ہونے کی صورت میں تو آپ کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہمیں نقصان کم ہی ہوتا ہے، ہم دور کی سوچتے ہیں پھر قدم اٹھاتے ہیں، ہم گیمبلر نہیں بزنس مین ہیں۔ عدنان اب بھی ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں، بارش کی شرطوں میں جو نقصان ہو رہا ہے اسے بھاری منافع میں تبدیل کرنے کے لیے ہم ایک اور بڑی اور اس سے زیادہ ناممکن شرط لگائیں گے۔ مثلاً؟ طارق نے قہقہہ لگایا۔ ہم اب یہ شرط لگائیں گے کہ انگلینڈ یہ میچ جیتے گا، اس پر بھاؤ بہت ہی زیادہ ملے گا۔ 99% لوگ اس کے خلاف شرط لگائیں گے، اور جب انگلینڈ یہ میچ جیتے گا تو ہم پر دولت برسے گی۔ عدنان کا منہ فرتے حیرت سے کھل گیا۔ لیکن یہ تو ناممکن ہے۔ سب کچھ ممکن ہے، آپ دیکھیے گا مسٹر عدنان۔ لیکن کیسے؟ سوری، یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ ٹریڈ سیکرٹ ہے۔ بائے۔ وہ تینوں چلے گئے تو عدنان سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ عجیب دن ثابت ہوا تھا۔